Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. Friends, today I am going to present Rubaiyat, which is written by Dr. Muhammad Allama Iqbal. इकबाल हमारे कौमी शायर और अजीम मुफक्किर हैं। यहाँ उनकी 3 रुबाइयात दी गई हैं जो इंतहाई फिक्र अंगेज हैं। रुबाई क्या होती है? ए पोएम ऑफ 4 लाइन्स, यानी एक नज़म जिसमें सिर्फ 4 लाइन्स का स्टैंजा हो उसे रुबाई कहा जाता है। ईच रुबाई हैज़ इट्स ओन कॉन्सेप्ट, इट्स ओन आइडिया। बेसिकली दीज रुबाईज आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। पहली रुबाई में इकबाल हमें सच्चे ईमान की कैफियत बताते हैं और साथ ही उसकी ज़रूरत और अहमियत का एहसास उजागर करते हैं। फेथ इज़ लाइक इब्राहिम एट द स्टेक टू बी self-honoring and God-drunk is faith. Hear me, you whom this age's way so captivate. To have no faith is worse than slavery. यकीन मिस्ले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुन्नत तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। फेथ इज़ लाइक इब्राहिम एट द स्टेक टू बी। ईमान हो तो इब्राहीम के ईमान जैसा जबकि उनकी ज़िंदगी खतरे में थी। सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज़ फेथ, हियर मी। खुददारी और अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाना असल ईमान है, मेरी बात सुन। यू होम दिस एजेस वे सो कैप्टिवेट, ए तहजीब हाजिर की मोहब्बत के असीर। टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी, बेयकीनी गुलामी से बदतर है। Explanation. The poet says that the Muslims must have firm faith in Allah. They should have such faith in Allah as Hazrat Ibrahim alayhi salam had when he was thrown into fire. True faith and love for Allah must govern the Muslims' minds. They should also enjoy self-respect. Then the poet addresses the youth that having no faith is worse than slavery. Music of strange lands with Islam's fire blends, on which the nation's harmony depends. Empty of concord is the soul of Europe, whose civilization to no Makkah bends. अरब के सोज में साज़े अजम है, हरम का राज तौहीदे उमम है। तही वहदत से है अंदेशा गर्व के तहजीब फरंगी बेहरम है। म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स। अजम यानी अजनबी सरजमीन का साज अरब के सोज से यकजान होता है। On which the nation's harmony depends, जिस पर कौम की हम आहंगी मुनहसर है। Empty of concord is the soul of Europe, यूरोप की रूह इस इत्तेहाद से आरी है। Whose civilization to no मक्का bends, जिसकी तहजीब का रुख किसी किबला की तरफ नहीं। The tunes of various lands intermingles with spirit of Islam. The poet wants to say that people from various lands join their hands just for Allah. They are believe in one Allah. They stand united in Makkah. The people of the West do not have a unifying force like Makkah, so they always remain divided. Love's madness has departed in the Muslims' veins, the blood runs thin, ranks broken, hearts perplexed, prayers cold, no feeling deeper than the skin. मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। सफ़ी कज दिल परेशान सजदा बेज़ौक के जज्बे अंदरूं बाकी नहीं है। Love's madness has departed in, मुसलमानों में खुदा के इश्क का जुनून दम तोड़ चुका है। The Muslims' veins, the blood runs thin. मुसलमानों की रगों में खून पतला हो चुका है, यानी मुसलमान इश्क इलाही से महरूम हो चुके हैं।
رینکس بروکن ہارٹس پرپلیکسڈ پریئرس کولڈ. ان کی صفیں درہم برہم ہیں، دل پریشان ہے، عبادت بے لطف ہے. نو فیلنگ ڈیپر دین دی اسکن. ان کا ذوق و شوق صرف دکھاوے کی حد تک ہے. ایکسپلینیشن: The poet says that the Muslims do not love Allah truly. In the past, love for Allah kept them spiritually active, but now they have lost it. Love of Allah is like the blood that runs in the veins of belief. As the blood runs thin in the veins of belief, the Muslims are upset and divided. Their prayers are lacking in deep devotion. Their love for religion is skin deep. Thus, they are being disgraced all over the world. Rubaiyat is written by Dr. Muhammad Allama Iqbal. We are familiar with Allama Muhammad Iqbal. He is our national poet. He had written a lot of poetry in Urdu and Persian languages. He is also a philosopher. He was well versed in the knowledge of Islam, especially in the sayings and commandments of Holy Quran. He had written his poetry to awaken the Muslims of subcontinent. In these rubais, Allama Muhammad Iqbal is addressing the Muslims of his time and telling them the real definition of faith. فرینڈس، یہ رباعیات ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہیں. ڈاکٹر محمد علامہ اقبال پاکستان میں ہمارے قومی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو، خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے بہت ہی شاندار اردو اور پرشین زبان میں لکھی. پرشین کہتے ہیں فارسی زبان کو. علامہ محمد اقبال ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے فلاسفر تھے. خاص طور پر وہ اسلامک فلسفی میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے. فرینڈز، ان رباعیات میں بہت ہی خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے. فرسٹ رباعی میں ایٹ دی اسٹیک کا مطلب ہے خطرے میں ہونا. سیلف آنرنگ کا مطلب سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم یعنی انسان کی عزت نفس ہے. کیپٹیویٹ متاثر کرنا. سلیوری غلامی. گاڈ ڈرنک. دس ایکسپریشن از یوز ٹو ایکسپریس ایکسٹریم لو آف گاڈ. یعنی گاڈ ڈرنک کا ورڈ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کے لیے ایسا انسان جو عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا ہو اسے گاڈ ڈرنک کہا جاتا ہے. A person who is lost in the love of God is called God drunk. اقبال کے مطابق مسلمانوں کا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان جیسا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. ابراہیم علیہ السلام was a prophet of Allah who was so much captivated and got drunk. He was in the love of God. Hazrat Ibrahim alayhi salam kept his own personality as secondary. He submitted himself to God's will. Allama Muhammad Iqbal is addressing with the Muslims of today who are fascinated or impressed with the European culture. If you don't have faith, it is worse than slavery. Strange, ajnabi, lands, سرزمین. فائر، سورس، بلینڈس، یکجان ہونا ہے. ہارمنی، ہم آہنگی. ڈیپینس، منحصر ہے. ایمپٹی، خالی. کنکورڈ، وحدت. سویلائزیشن، تہذیب. بینڈس، جھکنا، رخ ہونا. جبکہ تیسری رباعی میں میڈنس کا ورڈ عشق اور جنون کے لیے استعمال کیا گیا. ڈپارٹیڈ، ختم ہو چکا ہے. وینس، رگیں. یہاں مراد ایمان، لگاؤ، محبت. تھن، پتلا. یہاں مراد کمزور ایمان ہے. پرپلیکسڈ، حیران و پریشان. کولڈ، بے مزہ، بے لطف. اسکن، جلد، دکھاوا، محض نمائش. فرینڈز، پہلی رباعی میں
فرسٹ ٹو لائنس میں رائم سکیم موجود ہے بی اینڈ می، جبکہ لاسٹ ٹو لائنس میں رائم سکیم موجود نہیں۔ سیکنڈ رباعی میں 3 لائنس میں رائم سکیم ہے بلینڈس، ڈپینڈس، بینڈس، جبکہ تھرڈ لائن میں یورپ کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ تھرڈ رباعی ان تھن سکن، جبکہ پریئرس کولڈ، یہاں پر ڈفرنٹ ورڈ استعمال ہوئے ہیں۔ سو وی کین سے دیٹ دیئر از rhyme scheme in only 3 lines of the last rubai۔ اقبال کہتے ہیں کہ سچا ایمان وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی خوشی کے لیے آگ میں کود پڑے تھے۔ جب تک انسان اللہ کے عشق میں ڈوب نہ جائے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ آج کا انسان موجودہ تہذیب کا دل دادا ہے۔ یہ بات قابل تشویش ہے، مگر اس سے بڑھ کر بھی تشویشناک بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کا یقین و ایمان کامل نہیں۔ دوسری رباعی میں اقبال پوری امت کے اتحاد و یگانگت کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان ایک ملت ہیں، کوئی مسلمان عربی یا عجمی نہیں، وہ بس امت مسلمہ کا فرد ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، اس لیے وہ ایک ہیں، جبکہ یہ صفت غیر مسلم کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے پاس کعبہ نہیں۔ اقبال کہنا چاہتا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، ان کو اخوت اور پیار سے رہنا چاہیے۔ تیسری رباعی میں اقبال آج کے مسلمان کے ایمان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کا مسلم عشق الہی سے محروم ہو چکا ہے، آج کے مسلمانوں میں اخوت و یگانگت کی کمی ہے، ان کی صفوں میں اتحاد نہیں، ان کے دل اس لیے پریشان ہیں کیونکہ وہ اللہ کی محبت سے عاری ہیں۔ اللہ کے عشق سے عاری ہونے کے سبب ان کو اللہ کی عبادت میں لطف و سرور نہیں ملتا، ان کا ذوق اور شوق دکھاوے کی حد تک ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ تھیم: In this modern age of allurement, strong faith like that of Hazrat Ibrahim alayhi salam is required. Though he was thrown in the fire by his opponents, he was saved by his faith in God. Muslim harmony depends upon true faith in Islam. The poet addresses the modern man, whom the lifestyle of this age appeals to the core and tells him that a man without faith is worse than a slave. The national harmony amongst the Muslims depended upon a blend of strong Islamic values and local feelings. This blend created a national harmony. The modern European soul is empty of this harmony. They have no resemblance with the Makkah civilization. The Islamic unity has broken. That is the reason the hearts of all the Muslims are perplexed. The prayers have become artificial and the feelings have become superficial and devoid of love.